یہ بات ہے 3 نومبر 1618 کے دن کی۔ بھارت کی ریاست گجرات کے ضلع داؤد میں مغلیہ سلطنت کے شہنشاہ بارگاہ سلطانی شہاب الدین شاہ جہاں اول یا مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محی الدین محمد رکھا گیا، جو بعد میں اپنی بے تحاشا خوبیوں کے بنا پر اورنگزیب عالمگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ کون جانتا تھا یہ بچہ بڑا ہو کر مغلیہ سلطنت کو عروج بخشے گا اور پورے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا یہ واحد بچہ پورے 49 سال اپنی حکومت قائم رکھے گا۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں ایسے پھیلے گی کہ جس کی مثال مغلیہ سلطنت میں آپ کو نہ ملے۔ یہ وہ آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا جس کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا چڑھتا سورج آہستہ آہستہ غروب ہونا شروع ہوا۔ اورنگزیب کے بارے میں وہ کون سی غلط فہمیاں انڈیا اور پاکستان میں پائی جاتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک اظہر حسنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ پرووائڈ کیا ہے تو ابھی اظہر حسنی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آخر مغلیہ سلطنت میں جانشینی کی جنگ میں بھائیوں کو قتل کرنے کا رواج کیسے پڑا؟ مندروں مسجدوں کے بارے میں کیا پالیسی تھی؟ مغل مراٹھا جنگوں کے بارے میں معلومات؟ سامبھاجی مہاراج کے ساتھ کیا جنگی تنازعات اور کیوں سامبھاجی مہاراج کو پھانسی دی گئی؟ سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی حمایت کیوں کی؟ جاٹ بغاوت، سکھ مخالفت، پشتون مخالفت، کس جنگ میں اپنی زندگی کے تقریباً 26 سال وقف کیے؟ اپنے والد کو قید کرنا اور بھی بہت اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ اگر ہم اورنگزیب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم اسے 3 حصوں میں ڈیفائن کر سکتے ہیں: ابتدائی دور جس میں پرنس تھا، پھر بادشاہ بنا، اور آخری دور۔ کہتے ہیں جانشینی کی جنگ میں تخت یا تختہ کچھ ایسا ہی ہوا اورنگزیب عالمگیر کی زندگی میں۔ ان کے والد شاہ جہاں نے انہیں عالمگیر کا خطاب دیا۔ ان کی والدہ عظمت بانو بیگم تھی جو ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی۔ 2 سال کی عمر تھی جب ان کے والد شاہ جہاں نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی اور بیوی بچوں کو لے کر 4 سال تک بنگال اور ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا شکوہ اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بھیج کر معافی مانگ لی۔ جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہاں کی نگرانی میں بھیج دیا اور اسی طرح اورنگزیب کو ملا صالح اور سید محمد میر ہاشم جیسے استادوں کی شاگردی کا موقع ملا اور مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ تھے جس نے قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ فارسی مضمون نویسی، گھڑ سواری، تیر اندازی اور فنون سپاہ گیری میں بھی کمال حاصل کیا۔ 1936 میں 17 برس کی عمر میں دکن کے صوبیدار مقرر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے کئی علاقے فتح کیے۔ 28 مئی 1633 میں اورنگزیب اس وقت موت سے بچ گئے جب مغل شاہی کیمپ میں ایک جنگی ہاتھی بھگدڑ سے بپھر گیا۔ اس نے ہاتھی کے خلاف سواری کی اور اپنے آپ کو کچلنے سے بچا لیا۔ اورنگزیب کی بہادری کو اس کے والد نے بہادر کا لقب سے نوازا اور اس وقت 2 لاکھ روپے کے تحفے پیش کیے۔ اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا، اگر ہاتھی کی لڑائی میں میری جان بھی چلی جاتی تو یہ شرم کی بات نہ تھی۔ موت شہنشاہوں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں نے کیا کیا۔ مورخین نے اس کے بھائیوں کے خلاف ناانصافی سے تعبیر کی، حالانکہ اس وقت اس کے بھائی نے بھی اس کی مدد کی تھی لیکن دارا شکوہ نے مدد نہ کی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں دارا شکوہ محل میں ہی زیادہ وقت گزارتا تھا، ہو سکتا ہے شاید وہ خود ڈر گیا ہو۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے: دارا شکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور محی الدین محمد عرف اورنگزیب عالمگیر، اور بہنیں جہاں آرا بیگم، گوہر آرا بیگم، روشن آرا بیگم۔ شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ نے شاہ جہاں کے تخت پر ڈورے ڈال رکھے تھے اور وہ ایک طرح سے اپنے باپ کی زندگی میں ہی سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا، اور دوسری طرف شاہ جہاں بھی اپنے اولاد میں سے دارا شکوہ کو زیادہ پسند کرتا تھا، اس پر اعتماد بھروسہ اور اپنا تخت و تاج کا وارث بھی نامزد کر دیا تھا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر نے بلا شبہ مغلیہ تخت کی بے حد خدمت کی تھی۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں دارا شکوہ کو اچھے علاقوں کا والی مقرر کیا تھا، ایسے لاتعداد عہدوں اور خطبات سے بھی نوازا تھا
اور جبکہ اورنگزیب کو دکن کی طرف بھیج دیا جہاں آئے روز بغاوت عروج پر تھی، اور جہاں اورنگزیب کو یہ فیصلہ نامنظور تھا وہاں اس کا اپنے بھائی داراشکو سے بھی شدید اختلاف تھا۔ داراشکو نے شاہ جہاں کی شفقت محبت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جبکہ آخری وقت میں شاہ جہاں کے تمام مخلص مرشد انتقال کر چکے تھے اور داراشکو نے اپنے لیے میدان خالی سمجھا اور تخت و تاج پر حاوی ہو کر جو چاہتا شاہ جہاں سے منوا لیتا۔ اچانک شاہ جہاں بیمار ہو گئے اور وہ تقریباً ایک ہفتہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ چاروں طرف افواہیں پھیل گئیں کہ شاہ جہاں نزاع کے عالم میں ہے، وہ بہت جلد وفات پا جائے گا۔ شاہ جہاں کی اس بیماری کے وقت داراشکو تو اس کے پاس تھا، مگر مراد بخش اس وقت گجرات کا والی تھا، شاہ شجاع بنگال میں، اور اورنگزیب عالمگیر اس وقت دکن میں تھا۔ جیسے ہی شاہ جہاں نے بڑے بیٹے داراشکو کی حمایت کی، اس کے تینوں نوجوان بیٹے آپس میں ناراضگی پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے مختلف اوقات میں اپنے اور دارا کے خلاف اتحاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تھی۔ مغلیہ سلطنت کی ایک تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ایک شہنشاہ کی موت کے بعد اپنے سب سے بڑے بیٹے کو منظم طریقے سے حکمرانی کی منتقلی کی کوئی مغل روایت نہیں تھی۔ اس کی بجائے بیٹوں کے لیے یہ رواج تھا کہ وہ اپنے والد کا تختہ الٹ دیں اور بھائیوں کا آپس میں تخت کے لیے موت تک جنگ کریں، اور دوسری طرف والد کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے بھائیوں نے تخت و تاج کی اپنے جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ شجاع نے بنگال میں اپنی ریاست قائم کر لی اور آگرہ پر فوج کشی کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بنارس کے قریب دارا اور شجاع کے فوجوں میں جنگ ہوئی، جس میں دارا کو فتح اور شجاع کو شکست ہوئی، اور دوسری طرف اورنگزیب نے مراد سے مل کر داراشکو کے مقابلے کی ٹھانی۔ جیسے ہی شاہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے داراشکو کی حمایت کی، اس پر تینوں بیٹوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی، جنہوں نے مختلف اوقات میں اپنے اور دارا کے خلاف اتحاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ صحت یاب ہونے کے بعد شاہ جہاں آگرہ کی طرف آیا۔ دارا نے اس بات پر زور دیا کہ وہ شاہ شجاع اور مراد کو چیلنج کرنے کے لیے فورس بھیجے، جنہوں نے اپنے علاقوں میں خود کو بادشاہ تسلیم کروا لیا تھا۔ جبکہ شاہ شجاع 1658 میں بنارس میں شکست ہوئی، مراد بخش سے نپٹنے کے لیے بھیجی گئی فوج نے انہیں حیرت زدہ کر دیا کہ اس نے اور اورنگزیب نے اپنی فوج کو یکجا کر دیا تھا۔ دونوں بھائیوں نے مراد اور اورنگزیب نے سلطنت کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد تقسیم کرنے پر اتفاق کیا تھا، اور دوسری طرف اورنگزیب نے مراد سے مل کر داراشکو کے مقابلے کی ٹھانی اور برہان پور سے دلی کی طرف روانہ ہوا، اور 3 ماہ کے قلیل عرصے میں 2 بڑے دریا عبور کر کے 2 خون ریز جنگیں لڑیں اور دارالحکومت پر قابض ہو گیا، اور اپنے باپ اصل حکمران کو نظر بند کر کے خود تخت نشین ہو گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کی یہ رسم تخت یا تختے پر عمل پیرا ہو کر اور یوں شروع ہوا اورنگزیب عالمگیر کا ہندوستان پر 49 سالہ حکومت کا دور، جس میں اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اورنگزیب کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہندوستان اور پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اگر دیکھا جائے تو اگر وہ جابر تھا تو دیانتدار بھی تو تھا، اگر ظالم تھا تو وہ رحم دل بھی تو تھا، دور اندیش بھی تھا، ڈپلومیٹک تھا تو عیار بھی تھا، بہت زیادہ نیک، محبت کرنے والا تو نفرت کرنے والا بھی تھا، گھمنڈی بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ ساری خوبیاں کامیاں ہم میں بھی تو ہوتی ہیں، کسی میں نہ ہوں یا کم ہوں یہ تو ہو سکتا ہے، مگر کسی کو آپ مکمل طور پر نیگیٹو ڈیفائن کریں یہ نہیں ہو سکتا۔ اورنگزیب مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ کمپلیکس بادشاہ تھا۔ مورخین اورنگزیب کی حکومت دور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ابتدائی دور جو شمالی ہند میں بسر کیا، جبکہ دوسرا دور جو دکن میں گزارا۔ جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے بھائی مراد کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا، جو شاید اس کا ہمیشہ سے ارادہ ہو، اور مراد کے ساتھ سلطنت تقسیم کرنے کی بجائے اس نے اپنے بھائی کو گرفتار کر کے گوالیار قلعے میں قید کر دیا۔ گجرات کے دیوان کے قتل کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ اس دوران دارا نے اپنی فوجیں جمع کی اور پنجاب کی طرف چلا گیا۔ شجاع کے خلاف بھیجی گئی فوج مشرق میں پھنس گئی، اور اس طرح جرنیلوں نے اورنگزیب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن دارا کا بیٹا سلمان شکو فرار ہو گیا۔ اورنگزیب نے شاہ شجاع کو بنگال کی گورنری کی پیشکش کی، لیکن اس نے خود کو شہنشاہ قرار دیا اور مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اورنگزیب کو ایک نئی بڑی فوج کے ساتھ پنجاب سے مارچ کرنے پر مجبور کیا، جو خاجوا کی جنگ کے دوران لڑی گئی تھی، جسے بیٹل آف خاجوا کہتے ہیں۔ یہ جنگ 5 جنوری 1659 میں اورنگزیب اور شاہ شجاع کے
کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ زنجیر بردار بختر بند جنگی ہاتھیوں اور اورنگزیب کے وفادار فوج سے لڑی گئی۔ شاہ شجاع ہارنے پر اراکان موجود برما میں بھاگ گیا، جہاں اسے مقامی حکمرانوں نے پھانسی دے دی۔ اورنگزیب نے مختلف الزامات کی بنیاد پر 1659 میں دارا شکوہ کو پھانسی دے دی، اور اسی طرح اورنگزیب کی پہلی پھانسی اپنے بھائی دارا شکوہ کی تھی، جس پر ہندو مت سے متاثر ہونے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن مورخین کا کہنا ہے یہ سیاسی وجوہات کی بنا پر کیا گیا فیصلہ تھا۔ اور اپنے قید بھتیجے سلمان شکوہ کو مئی 1662 میں گوالیار قلعے میں پھانسی دے دی، جہاں ایک مغلیہ سلطنت کے بادشاہ عالمگیر اورنگزیب نے اپنی سلطنت کی توسیع کی، وہیں دوسری طرف اس نے جنگی مہمات میں بھی کافی تاریخ رقم کی۔ جہاں ایک طرف مغل مراٹھا آپس میں جنگوں میں مصروف تھے، وہیں دوسری طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں قدم جمانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان میں پھیلتے چلے گئے۔ یہ بات ہے سن 1681 کی۔ یہ مغل مراٹھا جنگیں اس وقت شروع ہوئیں جب مغل شہنشاہ اورنگزیب اپنی فوج کے ساتھ اپنے باغی بیٹے اکبر کے تعاقب میں جنوب کی طرف چلے گئے، جسے مراٹھا بادشاہ سمبھاجی نے پناہ دی۔ اس جنگ میں سالانہ 1,00,000 مغل فوج خرچ ہوتی تھی، اور ہر سال گھوڑوں، ہاتھیوں اور دیگر فوج کے حامل درندوں میں اس تعداد سے 3 گنا اضافہ ہوتا تھا۔ یہ بات ہے تب کی جب اورنگزیب کے تیسرے بیٹے اکبر نے چند مسلم منصبدار حامیوں کے ساتھ مغل دربار چھوڑ دیا اور دکن میں مسلم باغیوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے جواب میں اورنگزیب نے اپنا دربار اورنگ آباد منتقل کر دیا اور دکن کی طرف مہم کی کمان سنبھال لی۔ باغیوں کو شکست ہوئی، اور اسی طرح شیواجی کے جانشین سمبھاجی کے پاس پناہ لینے کے لیے جنوب سے بھاگ گیا، اور مزید لڑائیاں ہوئیں۔ اکبر فارس سے بھاگ گیا اور کبھی واپس نہیں آیا، اور اسی طرح اورنگزیب اپنی 5,00,000 فوج کے ساتھ جنوب میں اپنی طاقت مستحکم کرنے کے لیے ستمبر 1686 تک ان پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع کو لے کر مراٹھوں نے شمالی ساحل پر حملہ کیا اور بھروچ پور پر حملہ کیا۔ وہ مغل فوج سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، باغیوں کو شکست ہوئی، اور جبکہ سمبھاجی کی پیدائش 1657 میں شیواجی اور ان کی پہلی بیوی سابائی کے ہاں ہوئی تھی۔ اس نے چھوٹی سی عمر سے ہی جنگی فن کی تربیت حاصل کی تھی، اور وہ اپنی بہادری اور فوجی مہارت کے لیے مشہور تھے۔ 1680 میں شیواجی کی موت کے بعد سمبھاجی مراٹھا سلطنت کے تخت پر جانشین ہوئے۔ 1681 کے پہلے نصف میں کئی مغل دستے موجودہ گجرات، مہاراشٹر، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں مراٹھا قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ مراٹھا چھترپتی سمبھاجی نے شہنشاہ کے باغی بیٹے سلطان اکبر کو پناہ دی، جس سے اورنگزیب ناراض ہو گیا، اور اورنگزیب نے مراٹھا سلطنت کو فتح کرنے کے لیے دکن کا سفر شروع کر چکا تھا۔ وہ دکن میں مغل ہیڈ کوارٹر بنایا، اورنگ آباد پہنچے اور اسے اپنا نیا دارالحکومت بنایا۔ اس خطے میں مغل دستوں کی تعداد 5,00,000 تھی۔ یہ ہر لحاظ سے غیر متناسب جنگ تھی۔ 1681 کے آخر تک مغل افواج نے قلعہ رام سیج کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن مراٹھوں نے اس سے ہمت نہیں ہاری۔ اس حملے کو خوب پذیرائی ملی، اور مغلوں کو اس قلعے پر قبضہ کرنے میں تقریباً 7 سال لگے۔ اپریل 1685 میں اورنگزیب نے اپنی حکمت عملی اس طرح تبدیل کی کہ مراٹھوں کو شکست دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو اس نے مراٹھوں کی حلیف ریاستیں گولکنڈہ اور بیجاپور مسلم ریاستوں پر مہم چلائی۔ مہم چلا کر جنوب میں اپنی طاقت مستحکم کرنے کے لیے ستمبر 1686 تک ان پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع کو لے کر مراٹھوں نے شمالی ساحل پر حملہ کیا اور بھروچ پر حملہ کیا، اور وہ مغل فوج سے بچنے میں کامیاب ہو گئے اور کم سے کم نقصان کے ساتھ واپس آئے۔ سفارتکاری کے ذریعے مراٹھوں نے میسوریا یا میسور یا میسورو بھارت کی ایک ریاست کرناٹک، لیکن مغلوں کے ہاتھوں بیجاپور کے زوال نے میسور مراٹھوں میں شامل ہونے سے گریزاں کیا۔ اس طرح سمبھاجی نے بیجاپور کے کئی بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب بھی ہوا۔ جنوری 1688 میں سمبھاجی نے اورنگزیب کو دکن سے بے دخل کرنے کے لیے آخری فیصلہ کن معرکہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا پتا تھا سمبھاجی کو اپنوں کی غداری لے ڈوبے گی۔ سمبھاجی نے ایک میٹنگ کولکن اور سنگمیشور میں اپنے کمانڈروں کے ساتھ بلائی۔ اس فیصلے کو تیزی کے ساتھ انجام دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو آگے کی طرف حملہ کرنے اور خود قابل آدمیوں کے ساتھ ٹھہر گیا، جن میں کاوی کیلاش بھی شامل تھا۔ گنوجی شرکے، جو سمبھاجی کے بہنوئی میں سے ایک تھا، غدار ہو گیا اور اورنگزیب کے کمانڈر میں مقرب خاں کو سنگمیشور کا پتہ لگانے اور اس پر حملہ کرنے میں مدد کی، جبکہ
संभाजी वहीं मौजूद थे। निस्बतन छोटी मराठा फोर्स ने जवाबी मुकाबला किया, हालांकि वो चारों तरफ से घिरे हुए थे। 1 फरवरी 1699 को संभाजी को पकड़ लिया गया और 11 मार्च को मराठों की जानब से बचाव की कोशिश को पसपा कर दिया गया। 11 मार्च 1699 को औरंगजेब के कैंप में उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फांसी दे दी गई। इसकी मौत ने मराठों को एक नए जोश के साथ आगे बढ़ाया और उन्हें अपने मुश्तरका दुश्मन मुगल शहंशाह औरंगजेब के खिलाफ मुतहद कर दिया था। और जबकि दूसरी तरफ हर बादशाह चाहता है कि वो अपने दौरे हुकूमत में बगावत को कंट्रोल करे या ख़त्म कर दे। इस तरह मुगलिया सल्तनत में आम तौर पर बादशाहों के भाइयों में जानशीनी की दौड़ रहती। वहीं अगर एक बादशाह बन जाता तो बाकी भाइयों की तरफ से बादशाह को हमेशा बगावत का खतरा रहता। लेकिन अक्सर औकात मुगल बादशाह बगावत को कुचलने के बाद अपने भाइयों को माफ कर देते, जैसे जलालुद्दीन अकबर ने अपने भाई हकीम मिर्जा को बगावत को दबाने के बाद माफ कर दिया। इसी तरह जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो मिर्जा की बगावत के बावजूद बाद में उसे जिंदा रखा, जबकि इख्तियार महदूद या ख़त्म कर दिए थे। लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने इस रिवायत को ख़त्म कर दिया। जहां एक तरफ तख्त के हसूल के लिए अपने बाप को कैद किया, वहीं दूसरी तरफ अपने भाइयों दाराशको, शुजा और मुराद बख्श को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रास्ते से हटवा दिया। दाराशको को मुर्तद करार देकर कत्ल करवा दिया, शाह शुजा को फरार के दौरान बर्मा में मरवा दिया और मुराद को भी कैद के बाद मरवा दिया। यहाँ तक कि अपने भतीजे को भी मरवा दिया ताकि मुमकिन बगावतों का खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जबकि इसी तरह सल्तनत उस्मानिया से भी भाइयों को कत्ल करने की रिवायत सख्त थी। उस्मानी सुल्तान तख्त पर नशीन होते ही अपने तमाम भाइयों को कत्ल करवा देते ताकि आने वाले वक्तों में बगावत से बचा जा सके। सुल्तान मोहम्मद फातेह के दो रफीकों सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में ये रिवायत मुस्तकिम हुई और कई उस्मानी सलातीन ने इस रिवायत को ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे अहमद अव्वल ने अपने भाई को कत्ल करने की बजाय कैद में रखा, लेकिन लगातार महलाती साजिशों और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से भाइयों के कत्ल की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन ना हो सकी। औरंगज़ेब अपनी मजहबी परहेजगारी की वजह से भी मशहूर था। पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और अहादीस का मुताला भी किया। कुरान का मखतूता, जिसके कुछ हिस्से औरंगज़ेब के अपने हाथों से लिखे जाने के बारे में भी ख्याल किया जाता है, और दूसरी तरफ औरंगज़ेब ने ज़मीन की ग्रांट जारी की, इबादत गाहों की देखभाल के लिए फंड्स फराहम किए। अगरचा मस्जिद की तामीर को रोया के लिए शाही फरीजा जाता था, लेकिन औरंगज़ेब के नाम कई फरमान हैं जो मंदिरों और गुरुद्वारों की हिमायत करते हैं, जिनमें अजैन का महाकालेश्वर मंदिर, देहरादून का एक गुरुद्वारा, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, गुवाहाटी का अमानदा मंदिर और शतरंजे जैन मंदिर शामिल हैं। 1679 तक ग्वालाकंड की फतह और जनूब में मुगलों की फतवाहत ने मुगल सल्तनत को तकरीबन 4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर तक फैला दिया, और उस वक्त मुगलिया सल्तनत की हिंदुस्तान में आबादी तकरीबन 150 मिलियन से ज़्यादा थी। उनके दौरे हुकूमत में हिंद एक वाहिद मुल्क था जिसके पास पूरी दुनिया की 25% दौलत थी, जिसने इस वक्त चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, और 1 रुपया तकरीबन 11.5 ग्राम चांदी के सिक्के के बराबर होता था। और औरंगजेब के खजाने में 100 सूबों से टैक्सों, कस्टम्स, लैंड रेवेन्यू वगैरह जैसे मुख्तलिफ जराए से सालाना 24 मिलियन पाउंड आमदनी हासिल होती थी। अपने वालिद की तरह औरंगजेब भी खिलाफत पर उस्मानी दावे को तस्लीम करने को तैयार नहीं था। उन्होंने अक्सर सुल्तानत उस्मानिया के दुश्मनों की हिमायत की, बसरा के 2 बागी गवर्नरों का इस्तकबाल किया, उन्हें शाही खिदमत में आला मकाम दिया। सुल्तान सुलेमान दोम की दोस्ताना रवैयों को औरंगजेब ने नज़रअंदाज किया और इस पर जोर दिया कि वे ईसाइयों के खिलाफ मुकद्दस जंग करे। दक्कन की फतह, जिसके लिए औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल वक्फ किए, एक शतरंज के खेल की तरह जहाँ कई लाखों जानें हर साल जाया की। सोने और रुपए पर खर्च होने वाले अखराजात का शायद ही तस्वुर किया जाए या दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सके। और दूसरी तरफ इस लड़ाई का ब्रिटिश एम्पायर के बढ़ते कदम पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे थे। अगर आप भी ब्रिटिश एम्पायर की ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हिंदुस्तान में कदम रखे इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अकेला दारुल हुकूमत 30 मील के दायरे में खैमों का एक शहर, 250 बाजार जिसमें 5 लाख कैंप पैरोकार, 50,000 ऊँट, 30,000 हाथी, इन सब को खाना खिलाना था। जजीरा नुमा हिंदुस्तान से इसके तमाम तकरीबन इजाफी अनाज और दौलत
کو محروم نہ صرف قحط بلکہ طاعون جیسی بیماریوں نے بھی جنم لیا، یہاں تک کہ عالمگیر کو بھی اس سب کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب مرتے ہوئے بوڑھے نے 1707 میں تقریباً 90 سال کی عمر میں کہا، میں اکیلا آیا تھا اور میں اجنبی کی طرح جاتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جس کے بعد مغلیہ سلطنت کے شیرازے بکھرنا شروع ہو گئے۔ 90 سالہ اورنگزیب شدید بخار میں مبتلا ہو گیا، اس کے باوجود 3 دن لگاتار اپنا دربار لگاتا رہا اور احکامات جاری کرتا رہا، 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کرتا رہا۔ اس دوران اپنے بیٹوں کو خطوط بھی لکھے اور نصیحت کی کہ عوام کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور مل کر حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔ 3 مارچ 1707 کو صبح کے وقت اورنگزیب عالمگیر اپنے خواب گاہ سے نکلا، نماز ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر کلمہ پڑھتے ہوئے آخری سانس لینے لگا اور اس جہاں فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ آخر وہ باقیوں کی طرح عظیم الشان شہنشاہ بھی موت کے آگے ہار گیا۔